हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। मैं आ चुकी हूँ नई रिएक्शन वीडियो के साथ, और ये वीडियो मैंने ली है सीरत मुस्तकीम चैनल से, और ये वीडियो है बाय इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जी की, और वीडियो का टाइटल है सब झूठ है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसमें इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने क्या बताया है और क्या झूठ है और क्या सच है, ये हमें मालूम पड़ेगा वीडियो देखने के बाद। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू कर लेते हैं और बाकी की बातें करेंगे बाद में। सुम्मा जअलनाका अला शरीअतिम मिनल अम्र, ए नबी अलैहिस्सलाम, बनी इसराइल के बाद हमने आपको एक पुख्ता दीन के ऊपर हुक्म देकर भेजा। फत्तबिअहा, तो ए नबी आप इसकी पैरवी करें शरीयत की जो हमने आप पे नाज़िल की है। वला तत्तबि अहवा अल्लज़ीना ला यअलमून, और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो लोग अपनी ख्वाहिशात की पैरवी कर रहे हैं आपने उनके पीछे नहीं चलना, आपने अल्लाह की वही के पीछे चलना है। नबी को भी हुक्म है कि उन्होंने अल्लाह की वही के पीछे चलना है। तो बाकी किस खाते में? कुरान में 3 दफा ये आयत आई है, सूरह यूनुस में, सूरतुल अनाम के अंदर, सूरह अज़्ज़ुमर के अंदर। कुल इन्नी अखाफु इन असैतु रब्बी अज़ाब यौमिन अज़ीम, ए नबी तुम फरमाओ कि मुझे तो खुद डर है इस बात का कि अगर मैंने भी अल्लाह की नाफरमानी की तो बड़े दिन का अजाब मुझे भी आ पकड़ेगा। किसने? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये बातें इसलिए कहलवाई गई, हालांकि नबी अलैहिस्सलाम तो अल्लाह के महबूब है, सिर्फ इसलिए कहलवाई गई कि ताकि बाद में कोई बंदा तकब्बुर के साथ मामलात को क्लेम ना करना शुरू कर दे कि जी ये बुजुर्गों तो नमाज की जरूरत ही नहीं, अल्लाह तक पहुंच चुके ना। लोग कहते हैं ना, कहते हैं जी नमाज तो अल्लाह तक पहुंचने के लिए चाहिए, तो जो अल्लाह तक पहुंच चुके हैं उन्होंने नमाजा माफ नहीं। ये इसलिए ये बातें बताएगी ताकि कोई तकब्बुर का जुमला ना बोले, डरता रहे। मैंने कई दफा अर्ज किया कि आप देखें शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह की तरफ कितना बड़ा झूठ मंसूब किया गया। वो कसीदा गौसिया एक, जिसके अंदर लिखा है तमाम औलिया की गर्दन पे मेरा पांव है। सर ये जो जुमला है ना कि तमाम औलिया की गर्दन पे मेरा पांव है, ये कोई मुसलमान नहीं बोल सकता, वली तो छोड़ दे। ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी पे झूठ बांधा गया, उन्होंने नहीं कहीं कहा, ये कसीदा गौसिया है ही झूठ है, तो उन्होंने नहीं लिखा। अल्लाह का नेक बंदा तो हर वक्त डरता रहता है। वो ये फिरौनी अल्फाज, ये तो फिरौन बोलेगा कि मेरा लोगों के गर्दन पे पांव है। क्या हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहीं बोला है ये कि तमाम सहाबा की गर्दन पे मेरा पांव है? सहाबा के सरदार कौन है? अबू बकर सिद्दीक। ये कहते हैं कि अब्दुल कादिर जिलानी औलिया अल्लाह के सरदार हैं। अगर वो सरदार हैं तो इस किस्म का फिरौनी जुमला बोलेंगे कि औलिया की गर्दन पे मेरा पांव है? अस्तगफिरुल्लाह। ये जुमला बोलते ही बंदा अपने ईमान की फिक्र करे। ये सब का सब फ्रॉड है, ये है ही झूठ है, उन्होंने नहीं बोला। उन्होंने जो कुछ बोला है वो मैं आपको बताता हूं। उनको किसी ने आके बताया कि अब्दुल कादिर ईद का चांद नजर आ गया। उन्होंने कहा मेरी ईद तो उस दिन होगी जिस दिन मैं अपना ईमान बचा के कब्र में उतर जाऊं। सर जो अल्लाह का वली होता है उसको अपनी फिक्र लगी रहती है, वो इतना अकड़ खून नहीं होता कि लोगों को कहता फिरता है। ये सब झूठ है। और जो इंसान अपना पेशाब नहीं रोक सकता वो ये जुमला बोल सकता है कि तमाम औलिया की गर्दन में मेरा पांव है? दुनिया का कोई वली, कोई बुजुर्ग अपना पेशाब रोक सकता है? नॉट एट ऑल। अगर कोई है तो आए, लाए हमारे सामने पेश करें, पेशाब रोक के बताए। इंसान तो इतना कसपुरसी क्या हालत है। इसीलिए देखें कि आप लोग जब बीमार होते हैं आपको उठा के इनके पास ले जाते हैं, और ये लोग बीमार होते हैं तो ये शिफा इंटरनेशनल में इलाज करा रहे होते हैं। आपके जब पीर साहब बीमार होते हैं उनको अस्पताल ना लेके जाया करो, उनको भी फिर किसी मजार पे ही ले जाया करो ना। नहीं लेके जाते, ये आपको उन्होंने चक्कर चलाए हुए सारे, उनको पता है कुछ नहीं होना। मैं तो जितने बड़े बड़े इधर देखता हूं ना, सबके ऑपरेशन हॉस्पिटल्स में हो रहे होते हैं, और आम हॉस्पिटल में नहीं, आगा खान हॉस्पिटल में, शिफा इंटरनेशनल में, जिधर हम लोग तो एक दिन की फीस नहीं दे सकते। तो सर ये तो बुजुर्ग है ना, ये क्यों अस्पतालों में इलाज कराते हैं? ये तो लोगों को फूके मार के सही कर रहे होते हैं। अपने आप को भी ठीक करें। अपना पेशाब बंद होता है, अपने गुर्दे खराब होते हैं तो ठीक करें ना, फूक मार के। डॉक्टरों के पास क्यों जाते हैं? फिर तो इसका मतलब यह कि डॉक्टर इनसे बड़े बुजुर्ग हैं ना, जो बुजुर्गों को भी ठीक कर रहे हैं। ठीक हो गया? वो सब अल्लाह के बंदो गेम चलाई हुई है। अल्लाह से मांगे,
اسباب اختیار کریں. دوائی کرنا سنت ہے اور دوائی پہ یقین نہ رکھنا فرض ہے. اسباب آپ نے اختیار کرنے ہیں. پانی کے بغیر پیاس نہیں بجھے گی, یہ سبب ہے, لیکن پانی پینے کے بعد بھی کوئی گارنٹی نہیں کسی کی پیاس بجھ جائے. گنہگار بندے کی موت کا وقت قریب آتا ہے نا, تو روایتوں میں آتا ہے کہ اسے اگر سمندروں کا پانی بھی پلا دیا جائے نا, اس کی پیاس نہیں بجھے گی. جب اللہ ہی نے پیاس نہیں بجھنے دینی تو سبب یہی اختیار کریں گے, لیکن نظر مسبب الاسباب پہ. اللہ اکبر. انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا, یہ لوگ اللہ کے مقابلے پر اے نبی علیہ السلام آپ کو کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتے. وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ, اور ظالم لوگ بعض کے دوست ہیں. وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ, جبکہ اللہ جو ہے وہ پرہیزگاروں کا دوست ہے. جس طرح کافر ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کو سپورٹ کرتا ہے. لیکن وہ اللہ کا بندہ بنے, فرعون نہ بنے. اللہ کا بندہ کون ہوتا ہے؟ جو لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑتا ہے, جو اپنے ساتھ جوڑے, اپنی عبادت کروائے, اپنے سامنے جھکوائے, اپنے پاؤں چموائے. وہ تو اپنی عزت کروا رہا ہے. ترمذی میں حدیث ہے, انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے استقبال میں ہم کھڑے نہیں ہوتے تھے, کیونکہ آپ نے منع کیا تھا. اب ہم اس کو برا سمجھتے تھے. ہزاروں صحابہ کی موجودگی میں نبی علیہ السلام تشریف لاتے تھے, آپ کے استقبال میں کوئی نہیں کھڑا ہوتا تھا. یہاں ایک چھوٹا سا یعنی لوگوں کا بنایا ہوا بزرگ, جو لوگوں کے نذرانے پہ اپنی گاڑی چلا رہا ہوتا ہے, لوگوں کے نذرانے پہ اس کی گزر بسر ہو رہی ہوتی ہے, وہ کسی مسجد میں چلا جائے, لوگ کھڑے ہو کے نعرے مارنا شروع کر دیتے ہیں. اور کدھر نعرے مارے ہوتے ہیں؟ مسجد میں. گھر اللہ کا ہے, اور تعظیم کس کی ہو رہی ہے؟ اس مخلوق کی جو وہ نعرہ مارنے والوں کے چندے پہ چل رہی ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں نا, لوگوں نے وہ گاڑیوں کے پیچھے لکھوایا ہوتا ہے نا, نگاہ مرشد. مرشد کو بھی چاہیے وہ اپنی گاڑی کے پیچھے لگوائے نذرانہ مریدین. آپ آج نذرانے بند کریں, ان کا تو کوئی سورس آف انکم ہی نہیں ہے. اکثریت کا کوئی سورس آف انکم نہیں ہے. نہ ان کے بچے پڑھے لکھے ہوتے ہیں, نہ یہ خود پڑھے لکھے ہوتے ہیں. ان کو 10,000 کی نوکری نہیں کہیں مل سکتی, لیکن سٹیٹس وہ روزانہ کے لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہوتے ہیں. کہاں سے؟ آپ سے. تو صرف ان کو چاہیے نا, جب اپنی گاڑی میں بیٹھیں تو گاڑی کے پیچھے لکھے مریدین کے نذرانوں کی برکت سے. آزا من فضل ربی, تے نہ انہیں لکھنا تے نہ مرید نے لکھنا ہے. وہ تو توفیق نہیں کسی نے ہونی. اصل تو یہ ہونا چاہیے آزا من فضل ربی. تو اگر اتنے مریدین لکھ رہے ہیں نگاہ مرشد, تو پیر بھی لکھ دے نذرانہ مرید کی برکت سے, جو سچائی ہے. دوسرے والی تو ہے جھوٹ ہے. نگاہ مرشد کے, جس مرشد میں تسی پال رہے ہو, مرشد تو کس نے پال سکتا ہے؟ اللہ پال رہا ہے, اللہ دے رہا ہے. اللہ کافروں کو بھی دیتا ہے, اللہ مسلمانوں کو بھی دیتا ہے. اللہ جانوروں کو بھی دیتا ہے, اللہ درختوں کو بھی دیتا ہے. سب اللہ دینے والا ہے. اللہ طرف ہمارا ہے واللہ ولی المتقین, اللہ تعالیٰ پشت پناہ ہے پرہیزگاروں کا. ھذا بصائر للناس, یہ لوگوں کے لیے بصیرت افروز باتیں ہیں, آنکھیں کھولنے کے لیے. وہدی ورحمۃ لقوم یوقنون, اور ہدایت اور رحمت ہے یہ قرآن ان لوگوں کے لیے جو بات یقین کرنا چاہیں. جنہوں نے نہیں ماننی ان کے لیے قرآن میں کوئی ہدایت نہیں. ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاہم ومماتہم, کیا وہ لوگ جو برائیوں کا ارتکاب کرتے ہیں, کیا ہم ان کو ویسا ہی بنا دیں گے کہ جو ایمان لائیں اور نیک اعمال کریں, کہ یکساں ہو جائے دونوں کا جینا اور مرنا؟ نہیں. دنیا میں بھی بادشاہ جو ہوتے ہیں وہ اپنے تابع فرمان بندوں کو نوازتے ہیں, دشمنوں کو سزا دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میرے ماننے والے ہیں وہ, اور جو میرے نہ ماننے والے ہیں میرے نافرمان, ان کو میں برابر کر دوں گا. ان کی زندگی اور موت برابر ہوگی؟ نہیں. زندگی ہو سکتا ہے کافر کی بہتر ہو, لیکن مرنے کے بعد ایمان والے اور نیک عمل کرنے والے کے لیے آخرت میں اللہ کا انعام ہے. ساء ما یحکمون, کتنا برا حکم تم لگا رہے ہو اگر تمہارے دماغ میں کہیں یہ بات ہے کہ یہ لوگ برابر ہو سکتے ہیں. وخلق اللہ السماوات والارض بالحق, اور اللہ نے آسمان اور زمین کو پرپز فل پیدا کیا ہے. وَلِتُجْزَا كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ, تاکہ بدلہ دیا جائے ہر جان کو جو اس نے کمایا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ, اور کسی پہ ظلم نہیں ہوگا. یہ اللہ نے ایک لائن کے اندر مقصد بیان فرما دیا ہے کہ زمین و آسمان کی پیدائش کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آزمائے گا کون نیک عمال کرتا ہے, اس کے بعد اللہ تعالیٰ نیک عمال والے کو اس کے عمال کا بدلہ دے گا, برے عمال والے کو اس کے
अमाल का बदला देगा। अब बड़ी सख्त आयत आ रही है कुरान हकीम की, इस एक आयत पे घंटों बोला जा सकता है। अफराईता मन इत्तखज़ा इलाहहु हवा, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, भला तुमने उस शख्स को देखा जिसने अपनी ख्वाहिश नफ्स को अपना खुदा बना लिया। व अदल्लहुल्लाहु अला इल्म, और अल्लाह ने उसके इल्म के बावजूद उसे गुमराह कर दिया। व खतम अला समइही व क़ल्बिही, और अल्लाह ने उसके कानों पर, उसके दिल पर मोहर लगा दी है। व जअल अला बसरिही, और उसकी आंखों पर गिशावा, पर्दा डाल दिया है। फमन यहदिही मिन बादिल्लाहि अफला तज़क्करून, तो बताओ अब अल्लाह के बाद कौन है जो इसको हिदायत दे, क्या तुम गौर नहीं करते? जिसको अल्लाह गुमराह कर दे। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लह, जिसे अल्लाह हिदायत दे उसे गुमराह नहीं कर सकता। व मन युद्लिल फला हादिय लह, और जिसे अल्लाह गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि ऐसा शख्स जो अपनी ख्वाहिश नफ्स की पैरवी करता है, तो अगरचे उसके पास इल्म भी होता है, फिर भी वो बहरा, अंधा और गूंगा हो जाता है, हक बात कबूल नहीं करता, क्योंकि अल्लाह उसे गुमराह रहने देता है कि उसके पास इल्म था, उसके बावजूद उसने उस इल्म का फायदा नहीं उठाया। एक बंदे के पास इल्म है कि अगर मैं बिल्डिंग के 10वें फ्लोर से बाहर छलांग लगाऊं तो मर जाऊंगा, ये पता है एक बंदे को, वो फिर भी छलांग लगा देता है, तो फिर क्या होगा? मर जाएगा। यही हाल उस शख्स का है कि जिसको कुरान और सुन्नत का इल्म दिया गया लेकिन उस पर अमल नहीं वो कर रहा। उसे हम कहते हैं, कुरान में लिखा है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, सिर्फ अल्लाह ही को पुकार। वो कहता है नहीं, मेरे बाबे कहते हैं बाबों को पुकारो। अब इल्म था उसके पास, गुमराह हो गया, अल्लाह की बात नहीं मानी। एक बंदे को बताया भी बुखारी मुस्लिम में नमाज का तरीका रुकू में जाते वक्त और रुकू से उठते वक्त रफल यदैन के साथ लिखा है, नहीं माना। एक बंदे को बताया कि तुम हर महीने 11वीं देते हो, जबकि 11वीं वाले पीर की जो अपनी किताब है गुनियतुत तालिबीन, उसमें नमाज का तरीका वही लिखा है जो बुखारी मुस्लिम में लिखा हुआ है। वो कहता है मैंने रफल यदैन नहीं करना। तो जिद का तो कोई इलाज नहीं है। ये वो लोग होते हैं जो इल्म के बावजूद गुमराह हो जाते हैं। इल्म है, इसीलिए हम अक्सर वो लोग कहते हैं एडे बड़े वो मौलवियों को नहीं पता लगा, वो पागल ने, तो अनुभवता समझ आ गया। तो उनको बताएं, आप जिन उलमा कह रहे हैं इतने बड़े बड़े, आपके मुखालिफ अपने उलमा को इतने बड़े बड़े कहते हैं और आपके उलमा को जाहिल कहते हैं। बरेलवी देवबंदियों को गुस्ताखे रसूल कहते हैं कि नहीं? तो क्या देवबंदियों के उलमा उलमा नहीं है? और देवबंदी बरेलवियों के उलमा को मुशरिक कहते हैं कि नहीं? तो क्या बरेलवियों के उलमा उलमा नहीं है? सुन्नी शिया के उलमा को, शिया सुन्नियों के उलमा को, अहले हदीस इनको, ये सारे अहले हदीस को गुमराह कहते हैं कि नहीं? हम कहते हैं शायद सारी सही कह रहे हो। लग ऐसे ही रहा है कि आप अपने आप को किताबों सुन्नत के सामने पेश करने के लिए तैयार ही नहीं हो। अगर किसी को बात पता चले वो अल्लाह का शुक्र अदा करे, जी मेरे तक बात पहुंच गई, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है कि दुनिया क्या कर रही है, मुझे सिर्फ इस चीज से गर्ज है कि मेरे नबी ने क्या मुझे हुक्म दिया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और नबी जो उम्मत को दे के गए, कोई बाबा नहीं दे के गए। हज्जतुल वदा के मौका पे क्या फरमाया? मैं अपने बाद तुम में दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं। क्या? दो बाबे, दो मौलवी, दो शेखुल कुरान, दो बुजुर्ग, दो सूफी? नहीं, कहा अल्लाह की किताब, उसके नबी की सुन्नत। इसको पकड़ोगे हदायत पे रहोगे, इसको छोड़ दोगे गुमराह हो जाओगे। तो दीन तो ये है। एक बंदा आपको कुरान सिखा तो रहा है लेकिन खुद कुरान में अमल नहीं कर रहा, तो उसका कुरान का सिखाना क्या है? मैं आपको कलमा पढ़ा के मुसलमान कर दूं, जब आप मुसलमान हो और मैं आपको बताऊं कि ये अल्लाह की किताब है, आप किताब खोल के मुझे कहेंगे आपने मुझे मुसलमान तो किया है लेकिन इस किताब में जो कुछ लिखा है आप तो उस पर अमल ही नहीं कर रहे, तो आप उसको क्या ये कहेंगे कि मैं तुम्हें कलमा पढ़ाया इस वास्ते मैं जो कहूंगा वही सही है, ये कहेंगे? या कुरान को मानेंगे? कलमा पढ़ाना तो अपनी जगह। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, अल्लाह ताला फासिक से, बदकार शख्स से भी दीन का काम ले सकता है। अगर किसी ने किसी को कलमा पढ़ाया ये उसकी बुजुर्गी की दलील नहीं है। अगर कोई कहता है आज डॉक्टर जाकिर नाइक ने हजारों लोगों को कलमा पढ़ाया है, बरेलवी देवबंदी उसको बुजुर्ग क्यों नहीं मान लेते? फिर तुसी भी झूठ मारने बंद कर दो। 90 लाख ਨੂੰ कलमा पढ़ाया है, उदू तो 90 लाख बादी कोई नहीं सी। अगर आपने कलमा पढ़ाने को किसी की बुजुर्गी मानना है
تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے ہزاروں لوگوں کو کلمہ پڑھایا ہے نا, تو کیا بریلوی دیوبندی اور شیعہ مان لیں گے اسے بزرگ؟ تو سر بریلوی دیوبندی اگر اپنے بابوں کو کہتے ہیں اتنوں کو کلمہ پڑھایا تھا, تسی بھی اپنے بوجھے چ رکھو. پھر وہ کہنے نہیں جی کلمہ پڑھانے نال کیا ہوتا ہے تے وہ بد عقیدہ ہے نا. تو سر تسی بھی تواڈے کلمہ پڑھانے نال کیا ہوتا ہے, تواڈے بھی اگر بد عقیدہ نے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. فرق کس سے پڑتا ہے؟ قرآن و سنت سے. اللہ کے نبی کے قدموں تک پہنچو, کسی بابے کے قدموں تک نہیں. اس لیے فرمایا تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, اللہ کی کتاب, اس کے نبی کی سنت. قیامت تک کے لیے 2 چیزیں, جو اس پہ عمل کرے گا ہمارے سر کا تاج ہے, اور جو عمل نہیں کرتا گستاخ رسول ہے. اصل میں گستاخ وہ ہے. ٹھیک ہو گیا جی, آگے چلیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا, اور یہ لوگ تو کافر کہتے ہیں کہ بس دنیا کی زندگی ہے, نموت وَنَحْيَا, ہم اسی میں مرتے ہیں اور جیتے ہیں, وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ, اور ہمیں جو ہلاک کرتا ہے نا وہ زمانے کی گردش کرتی ہے, یعنی جب ٹائم پورا ہوتا ہے تو ہم مر جاتے ہیں. کوئی یہ زندگی موت کا نظام کسی خدا نے کنٹرول نہیں کیا ہوا, نہ قیامت قائم ہونی ہے, نعوذ باللہ. وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ, حالانکہ ان کے پاس علم کی رتی بھی نہیں ہے. اگر ان کے پاس علم ہوتا تو ان کو پتا چلتا ہے یہ نظام کسی کے بنانے سے بنایا گیا ہے. اِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ, بس یہ اٹکل پچو چلا رہے ہیں. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا, جب ان پہ ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں, بینات, روشن آیات, مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ, تو یہ کوئی اور حجت نہیں کرتے سوائے ایک حجت کے, إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ, یہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو ہمارے مرے ہوئے باپ دادا کو زندہ کر کے لے آؤ. ہمارے باپ دادا قبروں سے نکل کے یہ بات ہمیں کہیں کہ نبی اللہ کا نبی ہے, تب مانیں گے, قرآن کو ہم نے نہیں ماننا. یہ کافروں کی دلیل تھی, اور یہ ساری کافروں والی روش آج بھی جاری ہے. ہم کسی کو بتاتے ہیں نا قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے, وہ کہتے ہیں یہ جو قبر میں چلا گیا نا یہ تو کچھ اور بتا کے گیا. تو یہ نکل کے اگر ہمیں کہے, دیکھ لو کافر بھی یہ کہہ رہے ہیں تے پائی اور نہ سی انہوں نے قبرہ تو باہر کاٹ سکنے ہیں, اسی تو ہی دس رہے جو اللہ نبی دس کے گئے نے قرآن پاک, اور قیامت تک کے لیے محفوظ صرف اللہ کی کتاب ہے. کسی بزرگ کی تعلیمات بھی محفوظ نہیں ہے. اتنے جھوٹ بزرگوں کے اوپر باندھے گئے ہیں. اسی لیے قرآن پاک میں کئی جگہ ہے کہ بزرگ قیامت والے دن خود اپنے ماننے والوں کے دشمن ہو جائیں گے. 2.25 ارب عیسائی کہہ رہے ہیں حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں, تو حضرت عیسیٰ ان لوگوں کے دشمن بنیں گے کہ نہیں؟ کیونکہ حضرت عیسیٰ کی تو یہ تعلیمات نہیں ہے. شیخ عبد القادر جیلانی کی کہیں یہ تعلیمات نہیں کہ آپ کو المدد یا غوث اعظم دستگیر شیئن للہ, کہیں ان کی تعلیمات نہیں. تو شیخ عبد القادر جیلانی دشمن بنیں گے. مولا علی علیہ السلام کی کہیں تعلیمات نہیں ہے کہ تم مجھے یا علی مدد کہہ کے پکارو, ان کی تعلیمات یہی ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. مولا علی بھی اللہ کو پکارتے تھے, مولا علی کا ماننے والا بھی وہی ہوگا جو اللہ کو پکارے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب یہ حجت کرے تم ان کو کہو قل اللہ یحییکم ثم یمیتکم, اللہ تمہیں زندہ کرتا ہے وہی موت دیتا ہے, ثم یجمعکم الی یوم القیامہ, پھر قیامت دن بھی وہ تمہیں جمع کرے گا, لا ریب فیہ, جس میں کوئی شک نہیں ہے, ولکن اکثر الناس لا یعلمون, لیکن اکثر لوگ اس حقیقت سے ناواقف ہیں. اللہ نے فرمایا کہ بھئی یہ بتا دو کہ اللہ میں اور باقی ہستیوں میں یہ فرق ہے کہ وہ زندگی اور موت دیتے ہیں, تو لے آؤ ان کو. اللہ کے علاوہ کوئی زندگی اور موت دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا. اگر کوئی کیسا کہتا ہے کہ دے سکتا ہے, اور جناب کس کس قسم کے جھوٹ, یعنی انہوں نے, یعنی وہ جی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ڈوبی ہوئی بارات جو ہے وہ مرنے کے اتنے سال بعد زندہ کر دی تھی. اللہ کے بندو توبہ کرو, قرآن پاک میں سورہ انبیاء کا پہلا رکوع ہے, 17واں پارہ پہلا صفحہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کافر کہتے تھے, تم ہمیں یہ کہتے ہو نا اگلے نبیوں کے یہ معجزے کہ مردہ زندہ کرتے تھے, تم ہمیں مردہ زندہ کر کے بتاؤ پھر نبی مانیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے فرما دو کہ معجزات اللہ کے پاس ہے, وہ کوئی معجزہ اس قسم کا نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کوئی مردہ نہیں کبھی زندہ کیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قرآن میں ذکر آتا ہے کیونکہ ان کا معجزہ وہ تھا, ہمارے نبی کا معجزہ قرآن ہے, جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ عصا تھا. ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت معجزات ہیں بخاری مسلم میں, کہ مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے, مبارک دعا سے چاند 2 ٹکڑے ہو گیا, مبارک پسینے سے خوشبو آتی تھی. یہ معجزات ہیں, مردہ زندہ کرنے والا نہیں ہے. تو یہ بعد کے لوگوں کے بارے میں آپ کلیم کر رہے ہیں کہ انہوں نے مردے زندہ کیے ہیں. آج بھی لیں کسی کو جو کہتا ہے نا مردہ زندہ کر سکتا ہے, تو ہم اسے شہید کر دیتے ہیں, اس کی اجازت سے وہ اپنے آپ کو زندہ کر کے بتائے.
حضرت عیسیٰ نے بھی جو مردے زندہ کیے ہیں نا، وہ یہ نہیں تھے کہ وہ قبر سے نکال کے چلنا پھرنا شروع کر دیتے تھے. صرف اس وقت چونکہ طب بڑے زور پہ تھی، میڈیکل، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی میڈیکل کو فیل کیا کہ کوئی ڈاکٹر کسی مردے کو نہیں زندہ کر سکتا. اللہ نے آیا ہوں میرا نبی اے جڑا مردہ زندہ کرے گا. اور وہ صرف اتنا ہوتا تھا، قبر پہ گئے، مردے کو زندہ کیا، وہ مردہ کہتا تھا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے نبی، واپس چلا جاتا تھا. بس اس سے زیادہ نہیں تھا زندہ ہوتا نا. سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 95 ہے، جو ایک دفعہ دنیا سے چلا گیا وہ واپس نہیں آ سکتا. ناٹ ایٹ آل. گیا دنیا میں واپس نہیں آ سکتا. اگر یہ بات ہوتی تو حضرت فاطمہ روتی روتی فوت کیوں ہوگی 6 مہینے کے اندر، کہ میں اپنے باپ کا چہرہ اب دوبارہ نہیں دیکھ سکوں گی. حضرت عائشہ حضور کی لاڈلی ترین بیوی، نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد 47 سال تک زندہ رہی ہیں. اور کدھر زندہ رہی ہیں؟ اسی قبر والے حجرے کے ساتھ کمرے میں. میں کہتا ہوں کوئی ایک روایت دکھا دے کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کی کبھی زیارت کی ہو قبر کے اوپر. آج لوگ کہتے ہیں ہمارے گھر میں آ جاتے ہیں. کوڑ مارنے چھڑ دو اللہ دے بندے ہو، جھوٹ. سب سے زیادہ اگر کوئی حقدار تھا تو حضرت فاطمہ تھی، حضرت عائشہ تھی، مولا علی تھے. ان سے کوئی آپ کو بات نہیں ملے گی. یہ جتنی آپ کو باتیں بتاتے ہیں نا، ساری بزرگ بابوں سے بتاتے ہیں. آپ کو حضرت ابو بکر کی کرامت نہیں بتا رہے ہوں گے اس قسم کی، تو کیا ہوتی نہیں ہے. کرامت ہم مانتے ہیں، کرامت صرف یہ ہے کہ کسی کی دعا کی برکت سے کچھ ہو جائے، مرضی اللہ کی. کوئی کر کے نہیں دکھا سکتا. کوئی کر کے دکھا سکتا ہے تو میں نے کئی بار چیلنج کیا ہے، کوئی زندہ یا مردہ بزرگ، میں اپنا انجینئرنگ کا فارمولہ لکھ کے دیتا ہوں، وہ دیکھ کے پڑھ کے بتا دے. وہ جن کو چیلنج دے رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں یار نہیں پڑھ سکتے ہو. اللہ تو پڑھ سکتا ہے نا. میں اگر کوئی فارمولہ لکھوں اللہ تو پڑھ سکتا ہے نا. اگر آپ مانتے ہیں کہ اللہ ان کو پڑھاتا ہے، اللہ ان کو سب کچھ اللہ دیتا ہے، تو پڑھن نہ پھر. اور میں تو اس سے بڑی بات کرتا ہوں، ان کی آپ نمازیں سنیں، یہ نماز بھی صحیح نہیں پڑھتے ہوتے. میں نے کئی لوگوں کی نمازیں سنی ہیں، نماز غلط پڑھ رہے ہوتے ہیں. ایو النبیوں کو میں نے بتایا نا، ادھر ایک بہت بڑے پیر صاحب تھے جیل میں نام نہیں لیتا. ایک دن میں نے ان کی نماز سنی، ہم وہ بھی شغل ملے میں بیٹھ گئے نماز سنانے کے لیے. نماز میں پڑھ رہے السلام علیکہ ایھا النبی. مرید ہزاروں ہے جن کو انہوں نے جنت میں لے کے جانا ہے. نماز ایھا النبی 25-30 بندوں کی موجودگی میں. اور بھی بڑی غلطی تھی، یہ موٹی سی مجھے یاد رہ گئی. میں کہ یہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ وہ بچپن سے نماز یاد کی تھی، اسی طرح چل رہی تھی. باقی عین ہا تو ہے ہی کوئی نہیں تھا نا، وہ تو چھڈ ہی دو. وہ تو میں گل ہی نہیں کہ میں زبر زیر کی غلطیاں. ایھا النبی. اور یہ وہ ہیں جو کہہ رہے ہیں اسی جناب تہاڈا بیڑا تار دینا. نماز نہیں آتی، دعوے. میرے پاس کئی لوگ آتے ہیں نہیں وہ ہمارے سلسلے میں بیعت ہو جائیں. میں نے کہا آپ کا پیر مجھے صرف یہ 17 اذکار جو فرض نماز کے بعد کے ہیں نا، وہ مجھے زبانی سنا دے، میں بیعت ہو جاؤں گا. آج تک دنیا کا کوئی پیر سامنے نہیں آیا. 17 اذکار ہے فرض نماز کے بعد. لوگوں کو کتنے آتے ہیں؟ 4 یا 5. آیت الکرسی، تسبیح فاطمہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ، اللہم انت السلام. تہاڈی تے گنتی مک جانی ہے 5 تو بعد. اے 17 اذکار لکھے ہوئے گرین کارڈ پہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، دنیا کے کسی پیر کو نہیں آتے ہیں. وہ 24 اذکار بلو کارڈ پہ لکھے ہوئے ہیں جو صبح و شام کے اذکار ہیں نبی علیہ السلام کے. کتنی کتنی مشکل دعائیں ہیں بخاری مسلم میں، کسی پیر کو نہیں آتی ہیں. میں اس سے بڑا چیلنج کہتا ہوں یہ دیکھ کے پڑھ کے بتا دیں. یہ اتنی مشکل عربی ہے کہ جس نے پہلی دفعہ پڑھی ہو وہ اس کو ایک دفعہ پڑھ کے صحیح پڑھ ہی نہیں سکتا. ابھی تک تو سارے فیل ہوئے ہیں. تو پھر یہ کہنا کہ ہم لوگوں کو نبی علیہ السلام تک پہنچاتے ہیں، تو تسی آپ تے پہنچے کوئی نہیں ہوئے ہو. اللہ دے بندے ہو، نبی علیہ السلام تک وہ پہنچا ہوا ہے جو نبی علیہ السلام. یہ بہت اچھی ویڈیو تھی انجینئر محمد علی مرزا جی کی. اس میں انہوں نے یہی بتایا کہ اللہ کو مانو، اس کے سوا کسی کو مت مانو، اور ان کے نبی کو مانو. اور جو اللہ نے کیا نام ہے قرآن میں دے رکھا ہے، اس کو جو پڑھتے ہو اس کو سچائی کو مانو، اور اس کے سوا کسی کو مت مانو. تو یہ میری ایک سجیشن ویڈیو تھی، میرے بھائی نے کری تھی اور مجھے یہ بہت ہی زیادہ پسند آئی. اس کے لیے تھینک یو. اور انجینئر محمد علی مرزا جی کی ویڈیو ہوتی بھی بہت زیادہ اچھی ہیں، اور مجھے بہت ہی زیادہ یہ ویڈیو تو مجھے بہت ہی زیادہ پسند آئی کہ بس اللہ سے ہی مانگو جو بھی مانگو، باقی سب جھوٹ ہے. اور نبی اور اللہ ایک قرآن، بس یہی سب سچ ہے، باقی سب کچھ جھوٹ ہے. اور مجھے ویڈیو بہت پسند آئی. اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا، اور میری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھا کرو. اور پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.